اب ہمیں یہ بتایا جائے جو 70 کلومیٹر روڈ کا اعلان آج سے 2 سال قبل ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی کاغذ، کوئی پرپوزل، کوئی اپروول؟ یہ بتایا جائے جو 2 کروڑ 4 کروڑ کھنڈیا ویلی روڈ کا افتتاح ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ اس پہ پالس کے MP جناب مفتی عبید الرحمان صاحب کا دعویٰ رہا ہے، انہوں نے بر پالس روڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ زمینی حقائق پر اگر جا کر ہم دیکھیں کسی قسم کا کام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کولے پالس کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے کیوں کھائے گئے ہیں؟ 30,000 روپے آپ لوگوں نے نہیں چھوڑے، آپ تو کروڑوں روپے کدھر چھوڑیں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے منتخب نمائندگان کی جانب سے 2018 سے لے کے 2021 تک جو اعلانات، جو وعدے، جو دعوے عوام الناس کے ساتھ کیے گئے تھے ان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، افتتاح پہ افتتاح، اعلان پہ اعلان، لیکن زمینی حقائق بتا رہے ہیں، میں ہوں اسی طرح ویران۔ ناظرین، ہم نے اپنے منتخب نمائندوں کے بہت سارے افتتاح اور بہت سارے اعلان سنے۔ آج کچھ اعلانات کو ایک ایک کر کے اور موٹے موٹے افتتاحوں اور اعلانات پر بات کریں گے۔ ناظرین، کوہستان کے چاروں منتخب نمائندگان کو قرآن اندازی کے ذریعے ایوان تک پہنچایا اور ہر ایک ممبر نے الیکشن سے پہلے اور کامیاب ہونے کے بعد تبدیلی کے بڑے اعلانات کیے۔ تبدیلی ممبران کی شکل و صورت، جسم اور لباس میں تو آئی، لیکن نہیں آئی تو اس بدقسمت عوام کی محرومیوں میں نہیں آئی جنہوں نے بڑی حسرت سے اتحاد کیے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ کولے پالس کے MP جناب مفتی عبید الرحمان صاحب کا دعویٰ رہا ہے، انہوں نے بر پالس روڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ زمینی حقائق پر اگر جا کر ہم دیکھیں کسی قسم کا کام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ مولانا عبدالغفار شاہ صاحب کا دعویٰ رہا ہے، انہوں نے دوبیر ٹو منکیال روڈ منظور کروایا ہے، جبکہ زمینی حقائق پر کام ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نوجوان قیادت دیدار خان کے اعلانات تو نرالے ہیں۔ جب یہ شروع میں اقتدار کی دوڑ میں کھنڈیا ویلی روڈ بارشوں کی وجہ سے بلاک ہوا تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے روڈ کھولنے کے لیے مشینری بھیجی گئی تو کھنڈیا ویلی روڈ کا افتتاح ہو گیا۔ 2019 کی بات ہے ناظرین، یہ ایک اندوناک واقعہ ہوا۔ کھنڈیا ویلی میں قریباً 24 لوگ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے تھے، جن کی تعزیت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کھنڈیا جاتے ہیں اور محض PC1 بنانے کا کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 70 کلومیٹر روڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ADP سے کھنڈیا مین روڈ کے لیے 2 کروڑ روپے ریپیرنگ کی مد میں رکھے جاتے ہیں۔ MPA صاحب نے بورڈ لگائے اور ایک بار پھر کھنڈیا ویلی روڈ کا افتتاح کر دیا۔ 2020 میں اطلاع ملتی ہے داسو ٹو سپٹ ویلی روڈ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ 75 کلومیٹر روڈ کا بڑے دھوم دھام سے بڑے ریلیاں نکلتی ہیں، اس کا افتتاح ہوتا ہے۔ زمینی حقائق پر کام کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین، مئی 2021 کی بات ہے، کھنڈیا کے معززین کو الیل کے مقام پر جمع کیا جاتا ہے اور 9 ارب روپے کے پروجیکٹ کی نوید سنائی جاتی ہے۔ بڑے شیانے بجائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑی بات کو اچھالی جاتی ہے، مگر جب حقیقی معنوں میں اگر کام دیکھا جائے، کام کہیں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ 9 ارب روپے کی نوید سنائی گئی تھی، ایک سروے ٹیم بھی ساتھ لائی گئی تھی۔ اس سروے ٹیم کا نہ ڈپٹی کمشنر کو پتا تھا، نہ انتظامیہ کو پتا تھا۔ جیسے وہ ٹیم کھنڈیا ویلی ٹپکی تھی ویسے وہ غائب ہو گئی۔ اب ناظرین، اچانک سے 9 ارب کے بجائے 5 ارب روپے کا شوشہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے جو 70 کلومیٹر روڈ کا اعلان آج سے 2 سال قبل ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی کاغذ، کوئی پرپوزل، کوئی اپروول؟ یہ بتایا جائے جو 2 کروڑ 4 کروڑ کھنڈیا ویلی روڈ کا افتتاح ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ اس پہ کمیشن بن گیا، بل روک دیے گئے، بلکہ اور بھی بہت سارے گل کھلائے گئے ہیں، لیکن اب تک رپورٹ پبلک نہیں ہوئی ہے۔ اب بتائیں، کام ہوا تھا تو بل کیوں روک دیے گئے ہیں؟ DC صاحب نے یہ کیوں کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی کام دیکھنے کو نہیں ملا؟ آگے چلے اور بتائیں 75 کلومیٹر جلکوٹ روڈ کا افتتاح ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کم از کم دکھا دیں، اس کا پرپوزل، اس کا اپروول، وہ روڈ پہنچا کہاں تک؟ یہ بتایا جائے جو 9 ارب روپے کی خوشخبری کھنڈیا کے لوگوں کو سنائی گئی تھی، وہ خوشخبری کا کیا بنے گا؟ یہ کھنڈیا کے لوگ بھی سوال پوچھیں۔ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کہاں ہے؟ کیا اس کا کوئی پرپوزل بھی ہے کہ نہیں؟ اب آتے ہیں 5 ارب روپے، جو آج کل بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے۔ اس 5 ارب روپے کا کوئی کاغذ جس پہ 5 ارب روپے کہاں سے منظور ہوئے ہیں؟ کوئی پرپوزل جو MPA صاحب نے سبمٹ کروایا ہو، کوئی اپروول جو چیف منسٹر نے دی ہو؟ کیوں عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں بار بار غلط بیانی کی جا رہی ہے اس قوم سے، جو قوم کئی سالوں سے اندھیرے میں ہے؟ اب اچھے لوگ سامنے آ رہے ہیں، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اس قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی غلط بیانی۔ مگر انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عوام جان چکی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے اور بھی منتخب نمائندے رہتے ہیں ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہوگا۔ انہوں نے بھی جو اعلانات کیے ہیں، یا وہ کام کریں گے یا وہ اپنی غلطی ڈینائی کریں گے، کیونکہ اس قوم کے احساسات کے ساتھ آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ اس قوم کے ہر بچے، ہر ماں بہن نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے اعلانات کریں گے، کام ہوں گے نہیں، ڈاکومنٹس ہیں نہیں، تو پھر ہم کس پہ یقین کریں گے؟ آپ تو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، میں تو 100 بار آپ کو کہہ چکا ہوں، آپ ٹورزم پہ کام کریں۔
آپ اپنے پلے کارڈ اٹھائیں، اسمبلی میں اٹھائیں، یہ سپٹ ویلی ہے، یہ مڑو ویلی ہے، یہ رازقہ ہے، یہ سیمو درہ ہے، اس پہ بات کریں نا۔ ایک پورا سوات کا ایک مافیا ہے، وہ ٹورزم کو لے کے جا رہا ہے، ناران کاغان کا پورا مافیا آپ سے، اور تو چھوڑیں کوہستان کی ٹورزم پرموٹ نہیں ہو پاتی، اور آپ سے ہم کیا توقع رکھیں۔ اور یاد رکھیے گا، ان بیان کیے گئے تمام اعلانات کے کاغذ دکھانے کے لیے میں ایم پی اپر کوہستان دیدار خان صاحب کو، جو نوجوان قیادت ہے محترم کو، میں دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ یہ کرسی خالی ہے، بیٹھیں میرے ساتھ پروگرام کریں، یہ جتنے بھی کاغذات ہیں ہمیں دکھائیں، ہمیں سیٹسفائیڈ کریں، کیونکہ میرے ساتھ پورے کوہستانی عوام میں یہ شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں، بھائی اعلان تو ہو رہے ہیں، کاغذات کدھر ہیں؟ میں نے گوگل کیے ان سب چیزوں کے، میں نے ان سب چیزوں کا گوگل کیا، مجھے گوگل سے ریکارڈ نہیں ملا، حالانکہ آج کل سب ٹینڈر، سب یہ چیزیں سارے انٹرنیٹ پر ہیں، کچھ ایسی چیزیں، ان کی کچھ چیزیں ہمیں ڈاکومنٹس مل ہی نہیں رہے، تو فائنلی پھر اس چیز پر ہم آواز اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ اور میں ایک چیز پھر کلیئر کر دوں، انشاءاللہ ہم کوہستان کی ترقی کے لیے بے باک آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہمیں کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہمیں کیا کہتا ہے یا کون ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہم نے اس مٹی کے لیے آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ اس مٹی نے مجھے شناخت دی ہے، میں اس مٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور اس مٹی کے لیے جتنا ہو سکے گا میں بات کروں گا، اس مٹی کے لیے آواز بلند کروں گا۔ اور آخر میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا، جب بھی کرپشن پر بات ہو رہی ہو تو آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال پوچھیں، کھندیا کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے ایم پی اے سے سوال پوچھیں، اپر کوہستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے، کولے پالس کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے کیوں کھائے گئے ہیں، 30,000 روپے آپ لوگوں نے نہیں چھوڑے، آپ تو کروڑوں روپے کدھر چھوڑیں گے پھر؟ لوئر کوہستان کے عوام کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ایم پی اے سے سوال کریں۔ جب تک ہم لوگ سوال نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مگر ہماری منہ سے بات نہیں نکلتی، اور ہمارا اکثر پورے کوہستان میں یہ ہے، ہم کسی دوسرے کا کندھا استعمال کرتے ہیں کہ بھائی وہ بات کرے، وہ بولے، تب ہمارا مسئلہ جا کے حل ہوگا۔ ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے، سمپل از دیٹ۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ صحافت نہیں، آپ پتہ نہیں عجیب کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، جہاں کوہستان کے حق پر بات آئے گی، کوہستان کی ترقی پر بات آئے گی، کوئی صحافت نہیں ہے۔ ہم ایک محب وطن کوہستانی، ایک محب وطن پاکستانی اپنے آپ کو ثابت کریں گے۔ صحافت بعد میں ہے، ہم نے پہلے کوہستان کے لیے بات کرنی ہے تاکہ یہ خطہ ترقی کرے۔ اس خطے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اس خطے کے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں وہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ صرف ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ہمارے پاس کھلاڑی اتنے اچھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب ریسنٹلی کولے پالس کا ایک لڑکا تھا، ایم ڈی کیٹ میں اس نے ٹاپ کیا ہے، بھائی بڑی بات ہے۔ ہمارے ایم پی ایس کو چاہیے تھا اس لڑکے کو ایک پراپر پروٹوکول دیتے اور اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کر دیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمیں تو تعلیم کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ نا۔ ہم تو میٹرک فیل ہیں، ہم اقتدار میں آ گئے تو ہمیں تعلیم کی اہمیت کا کیسے پتہ ہوگا؟ ہم خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم تعلیم کی اہمیت کو کیسے جانیں گے؟ باتیں لمبی ہو گئی ہیں مگر کڑوی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں یہی چیز کروں گا کہ اپنے منتخب نمائندگان کو دعوت دیتا ہوں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، آئیں ان چیزوں کو پروف کریں کہ جو آپ نے اعلانات کیے ہیں۔ اب کولے پالس کے جو ایم پی ہیں انہوں نے بھی بہت اعلانات کیے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ ناظرین اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ اس مٹی کا درد جو ہے، دکھ جو ہے وہ اس دل میں ہے، تو اس لیے اس دل سے پھر باتیں نکلتی ہیں، جو شاید کوئی بات کڑوی بھی ہو، کوئی بات دکھ بھری بھی ہو، تو معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔